अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह आज 24th पारा करेंगे। दुआ से शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। आमीन या इलाही आमीन। आज का जो पारा है इसके अंदर इतनी खूबसूरत आयात हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको, क्योंकि जब हम जैसे मैंने आपको कहा था आहिस्ता-आहिस्ता हम ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात हमें और समझ आने शुरू हो गए। और इस पारा में तो इस स्पेशली सूरत ज़ुमर में हम जो पढ़ेंगे, आगे जो अहकामात हैं, इतने क्लियर अहकामात हैं और अल्लाह से मोहब्बत भी होती है और डर भी लगता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या हमें सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फ़मन अज़्लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाह, कि कौन है इससे बड़ा ज़ालिम जिसने जो अल्लाह पर झूठ बोले। और देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे अज़्लमु सबसे बड़ा अज़्लमु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इससे बड़ा कोई ज़ालिम हो ही नहीं सकता जो अल्लाह पर झूठ बोल दे। व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़, और जो सच्चाई आई है मीन्स कि कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, उसको झुठला दे। इससे बड़ा कौन ज़ालिम हो सकता है? और झुठलाना क्या? क्या ऐसे मुँह से कह देते हैं कि झूठ झू मतलब हम नहीं मानते इस कुरान को, ऐसा नहीं है। उस पे अमल नहीं करना, ये वाली बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं झुठला देते हैं। और फिर कहते हैं इज़ जाअहू, जब वो आया उनके पास, अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन, क्या जहन्नम काफ़िरों के लिए ठिकाना काफ़ी नहीं है? और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अल्लज़ी, वो जो जाआ बिस्सिद्क़, जो सच्चाइयाँ लेकर आया। कौन आए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। वसद्दक़ बिही, और तस्दीक की जिसने इसकी, किसने की थी? और उलमा अक्सर कहते हैं कि इसकी जो जो ये आयत है ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए थी, क्योंकि हज़रत अबू बकर ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम दिया था इस्लाम का, तो उन्होंने फ़ौरन कबूल कबूल कर लिया था। और देखिए यहाँ से ये भी पता चलता है कि दोस्त अच्छे होना कितना ज़रूरी है, कि अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे ना, वो आपका साथ देंगे और वो इस रास्ते पे चलने में आपकी मदद करेंगे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग हैं जो तकवा वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके लिए इनके रब के पास हर वो चीज़ है जो ये चाहेंगे, और नेक लोगों का यही बदला है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे इनके बुरे अमाल को दूर कर दे। देखिए वो कौन लोग थे जिन्होंने तस्दीक की कुरान की और उस पे अमल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे देखिए नेमतों की पूरी लाइन बता रहे हैं कि वो क्या होगा, कि उनके बुरे अमाल उनसे दूर कर देगा और जो नेक काम उन्होंने किए होंगे उनका बड़ा अच्छा बदला देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये वो लोग हैं कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? और ये लोग अपने आप को अल्लाह के सिवा औरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसकी रहनुमाई करने वाला कोई भी नहीं है, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब और बदला लेने वाला नहीं है? अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन को किसने बनाया, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ने। आप इनसे पूछिए कि अच्छा ये तो बताओ कि जिन्हें तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे नुकसान पहुँचाना चाहे तो क्या ये इसके नुकसान को हटा सकते हैं? या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर मेहरबानी का इरादा करे, तो क्या ये मेहरबानी उसको रोक सकते हैं? आप कह दीजिए कि अल्लाह ही मुझे काफ़ी है। तवक्कल करने वाले उसी पर तवक्कल करते हैं। और ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि ए मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर अमल किए जाओ, मैं भी अपनी जगह पर अमल कर रहा हूँ। अभी-अभी तुम जान लोगे कि किस पर रुसवा होने वाला अज़ाब है और किस पर दायमी मार है और हमेशगी की सज़ा है। आप पर हमने हक़ के साथ ये किताब लोगों के लिए नाज़िल फ़रमाई, पर जो शख़्स राह रास्त पर आ जाए, उसके लिए इसमें बड़े नफ़े हैं, और जो गुमराह हो जाए उसके लिए गुमराही का वबाल उसी पर है, आपके ज़िम्मे नहीं है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह ही रूहों को इनकी मौत के वक़्त, और जिनकी मौत नहीं आती उन्हें उसकी नींद के वक़्त कब्ज़ कर लेता है। फिर जब जिन पर मौत का हुक्म लग जाता है इन्हें तो रोक लेता है, और दूसरी रूहों को एक मुकर्रर वक़्त के लिए छोड़ देता है। यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं
کہ جب ایوری نائٹ جب ہم سوتے ہیں تو ایکچولی ہماری روحیں قبض ہو جاتی ہیں، اور جن کا وقت نہیں ہوتا ان کو واپس دنیا میں لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن جن کا وقت آ جاتا ہے ان کو وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا۔ تو اس لیے ہر رات سونے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کریں، استغفار کر کے سوئیں، اور تمام گناہوں کی معافی مانگ کے سوئیں، کیونکہ وی نیور نو کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم واپس اٹھ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا؟ آپ کہہ دیجئے کہ گو وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں مانو گے؟ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا محتاج اللہ ہی ہے، تمام سفارش کا مختار جو ہے، مختار کل، وہ اللہ ہی ہے۔ تمام آسمان و زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب ان کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے راز جاننے والے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو روئے زمین پر ہے، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، تو بھی بدترین سزا کے بدلے میں قیامت کے دن یہ سب کچھ دے دیں، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، ظاہر کر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی برائیاں ان پر کھل پڑیں گی، اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، اور پھر جب ہم کوئی بھی اس کو تکلیف دور کر دیتے ہیں، نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ اسے تو محض اپنے علم کی وجہ سے میں نے حاصل کیا، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے جب کبھی کسی پہ بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب کبھی وہ مشکل حل ہو جاتی ہے تو پھر ہم فوراً ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ تدبیر کی تھی، میں نے تو یہ کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، میں نے یہ چیز ایسے پوچھی تھی، فلاں نے مجھے یہ ہیلپ کی تھی تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو واپس شکر اللہ کا نہیں ادا کرتے، جا کے یہ گلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اور ان کے اگلے بھی یہی بات کہہ چکے، بس ان کی کاروائیاں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی، بس ان کی تمام برائیاں ان پر آ پڑی، اور ان میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں ان کی کی ہوئی برائیاں بھی انہی پر آئیں گی، اور وہ ہر صورت سزا دیے جائیں گے۔ کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی عطا کرتا ہے، اور جس کے چاہتا ہے وہ تنگ بھی کر دیتا ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت آیت ہے، پورے قرآن کی میں کہتی ہوں فیورٹ ترین آیت، اس کو اپنے دل پہ لکھ لیجئے، مت لکھ کے فریج پہ نہیں لگائیے، بلکہ دل پہ لکھ لیجئے، اتنا حوصلہ ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کل اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذی اسرفوا فی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کہ کتنی بھی گناہ کر لی، اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، کہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جمیعہ، تمام کے تمام۔ دیکھیے یہ جمیعہ جو ہے نا، یہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو ایک دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں توبہ کی انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن وہ والے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ایسے والا ہوتا ہے نا کبھی۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ جمیعہ کا لفظ جو ہے نا، کہ تمام کے تمام گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور آگے دیکھیے گا کہ توبہ کرنے والوں کی شان کیا اللہ نے بیان کی ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ انہو، بے شک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ هو الغفور الرحیم، بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بہت پیاری آیا ہے، بلکہ اس کو زبانی یاد کر لیں تاکہ اگر کبھی بھی کوئی ڈپریس ہو اس کو جا کے یہ سنا دیجئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، تم سب اپنے پروردگار کی طرف جھکو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ، اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے۔ کون سی چیز ہے آپ کو پتہ ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جو احکامات ہیں ان کو مانو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔
देखिए अचानक क्या, अब कोरोना वायरस जो आया है ये अचानक ही अज़ाब आ गया ना सारों के ऊपर, और अब समझ भी नहीं आती, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इतना बेबस कर देते हैं कि वो जो इतने बड़े-बड़े दिमाग, इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने वाले, वो सब बैठे के बैठे रह गए कि कोई समझ ही नहीं आ रही कब इलाज आएगा, अभी तो कोई हतमी चीज़ नहीं है ना। तो बेबसी का ये आलम हो जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बताता है बंदे को फिर। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अचानक अज़ाब आ जाए और तुम्हें उसकी इत्तला भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे हाय अफ़सोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में कोताही की, बल्कि मैं तो मज़ाक उड़ाने वालों में से रह गया। देखिए बाज़ लोगों को आप देखें कि किस तरह से मज़ाक उड़ाते हैं। जोक्स ऐसे बना दी, ऐसे ही खामखा अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात, जन्नत की बात, दोज़ख की बात, कि जन्नत में तो सारे ऐसे लोग होंगे, हमने वहाँ पे क्या करना है? तो जो दोज़ख में तो सारे इस तरह के लोग हैं, वहाँ तो बड़ा फन होगा। मज़ाक उड़ाते हैं अल्लाह की आयत का, अल्लाह की बातों का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उन मज़ाक उड़ाने वालों को कि या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं भी पारसा लोगों में हो जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फिर कहते हैं या अज़ाब को देखकर कहेगा कि काश कि मैं इस तरह इसकी तरफ ना लौटा होता और मैं नेककारों के साथ दोस्ती की होती। हाँ, हाँ, बेशक तेरे पास मेरी आयतें पहुँच चुकी थी। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जवाब देते हैं कि पहुँच चुकी थी जिन्हें तूने झुठला दिया था और गुरूर और तकब्बर से कहा था कि मैं तो इस पे ईमान नहीं ला रहा हूँ, या मुझे नहीं समझ आती इन बातों की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बाँधा है, तो आप देखेंगे कि क़यामत के दिन इनके चेहरे स्याह हो जाएँगे। क्या तकब्बर करने वालों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? और तकब्बर देखिए इतना आपको इस सूरत में एक ये भी मिलेगा कि जो तकब्बर करते हैं, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी भी हाल में पसंद नहीं करते। और तकब्बर क्या होता है? कभी आपने किसी की चाल देखी है? कभी पार्टी में चलते हुए आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। चलने का अंदाज़ ऐसा होता है कि मेरे से तो आज कोई मुकाबले पे ना आए, मैं तो आज बहुत तैयारी के साथ आई हूँ। एक चाल में तकब्बर, बात में तकब्बर, बॉडी लैंग्वेज में तकब्बर होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को तकब्बर करने वाले लोग किसी भी सूरत पसंद नहीं है। अगर हम में से किसी में भी ये आदत है, तो कॉन्शियसली कोशिश करें कि जब मैं किसी से बात करूँ तो मैं किसी को पुट डाउन करने के लिए ना करूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी अज़ाब है इसके लिए कि अल्लाह कहते हैं कि क्या तकब्बर करने वालों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? और जिन लोगों ने परहेज़गारी की, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी कामयाबी के साथ बचा लेगा, कि उन्हें कोई दुःख छू भी ना सकेगा। अल्लाहु अकबर! और ना ही वो गमगीन होंगे। देखिए जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं, अल्लाह के अहकामात मानने के लिए कोशिश करे, जिहाद करे, अपने नफ्स से जिहाद करते हैं। देखिए नफ्स जो है ना, वो तो हमेशा ही आपको आसान वाली चीज़ें दिखाएगा ना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता भी दिया कि शैतान जो है वो आपको जितनी खूबसूरत चीज़ें बड़ी-बड़ी करके दिखाता है कि ये तो इतना मज़ा आया है और इसमें ये है, इसमें ये कर लो, इसमें ऐसे हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि मैं अपने बंदों को कभी भी दुःख छू कर भी नहीं गुज़रेगा और ना ही वो किसी तरह के गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज़ को पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ पर निगहबान भी है और आसमानों और ज़मीनों की कुंजियों का मालिक है। जिन-जिन लोगों ने अल्लाह की आयत का इनकार किया, वो खसारे में रहेंगे। आप कह दीजिए ए जाहिलो, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पुकार रहे हैं। आप कह दीजिए ए जाहिलो, क्या तुम मुझसे अल्लाह के सिवा औरों की इबादत को कहते हो? यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है। और अगर तुमने शिर्क किया तो बिलाशुबा तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा और बिल और यकीनन तुम ज़ियाकारों में शामिल हो जाओगे। बल्कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्र करने वालों के साथ हो जाओ। और इन लोगों की जैसी कदर ये भी इतनी खूबसूरत आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमा क़दरुल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, कि तुम लोगों ने अल्लाह की कदर वैसी की ही नहीं जैसे हक है अल्लाह का कदर करने का। और सारी ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाएँ हाथ में लपेटे होंगे। अल्लाहु अकबर! वो पाक और बरतर है और हर चीज़ और हर उस शिर्क से जो तुम करते हो। और सूर फूँक दिया जाएगा, बस आसमान और ज़मीन वाले सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। मगर जिसे अल्लाह चाहे जी, ये पहले सूर की बात है कि जब पहला सूर फूँका जाएगा तो सब बेहोश हो जाएँगे और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं फिर दोबारा सूर फूँका जाएगा, बस वो एकदम खड़े होकर देखने लग जाएँगे और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से जगमगा उठेगी। नामा या माल हाज़िर कर दिए जाएँगे, नबियों को और गवाहों को लाया जाएगा
اور لوگوں کے درمیان حق حق فیصلہ ہو جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب غور سے اس چیز کو دوبارہ اب خود قرآن کھول کے اس کو پڑھیں اور اب دیکھیں کیسا نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے سامنے ایک حشر کا میدان آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے ٹڈیوں کی طرح انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور صرف اللہ کا ایک نور ہوگا ہر طرف۔ اور اللہ اپنے جو مومن بندے ہیں، دیکھیے یہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی زندگی، اس میں ہم کتنی دیدہ دلیری سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاف چیزیں کر جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمیں پتہ بھی چل دے تو ہم اپنے نفس کو سلا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں تم کوئی بات نہیں، وہ بھی تو کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اب تو الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام اپنی زبان میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ مومن لوگوں کا کیا قدردانی ادھر ہوگی، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید بھی ہے پھر۔ اور آگے دیکھیے اللہ کہتے ہیں اور جس شخص نے جو کچھ کیا ہے پھر پورا دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں۔ کافروں کے غول جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ جب وہ ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں درست ہے، ہمارے پاس آیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی بات نہ مانی، تو لیکن عذاب کا حکم کافروں پر تو اللہ نے پھر ثابت ہی کر دیا۔ کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہیں گے، بس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، اب دیکھیں کتنی خوشخبری ہے، ان کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ السلام، سلامتی ہو، سلام کریں گے، تم خوشحال رہو اور تم میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں رہو گے۔ اور یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، اور بس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ اور تو کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد، اور دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ جو اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کدھر ملتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو حمد و تسبیح کرنے والے ہیں یہی فرشتے، اب ہم نے ایک اور صورت میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ابھی جو سورت مومن ہم پڑھیں گے اس میں اس کی دلیل آپ کو کلیئر مل جائے گی۔ اب یہاں پہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورت مومن۔ یہ مکی سورہ ہے، اس میں 50 آیات ہیں اور اس میں 9 رکوع ہیں۔ بہت خوبصورت سورہ ہے، اس کو بھی آپ اپنے دل پہ لیجئے گا اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کتنے خوبصورت اور کتنے بینہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہے۔ تنزیل الکتابی من اللہ، دیکھیں اب بار بار دیکھیں کہ آخری صورت میں جتنے ہم پڑھتے جا رہے ہیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں بینہ آیات ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ جو زبردست ہے اور علیم ہے اور حکیم ہے اور عزیز ہے، کہ جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کون اللہ؟ جو گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، انعام اور قدر کرنے والا، اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، بس ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان بندہ، اور پھر اللہ نے دیکھو کتنا نوازا، ان کا کاروبار دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کی اولادیں دیکھو،
تو اللہ सुब्हान तआला कहते हैं कि शहरों में उनका चलना फिरना, उनकी तरक्कियां देखकर आप धोखे में ना आ जाना, क्योंकि आप वो याद है ना हमने जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला दे के भी आजमाते हैं और ले के भी आजमाते हैं। जो ले के आजमाना है वो बहुत आसान होता है, उसमें तो रोना ही नहीं बंद होता ना, उसमें तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ रुजू करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला जब दे के आजमाते हैं, वो आजमाइश सबसे मुश्किल होती है। उस वक्त इंसान अकड़ना शुरू हो जाता है कि मुझे तो साहब देखो मेरी अक्ल की वजह से मैंने कारोबार को यहाँ से यहाँ ले गए, मेरी वजह थी कि मैंने इतने लोगों को जॉब दी, मेरी वजह थी। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला की आयत में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं। बस इन लोगों का शहर में चलना फिरना आपको धोखे में ना डाल दे। कौम नूह ने और इसके बाद के गिरोहों ने भी अल्लाह को झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने रसूल को गिरफ्तार कर लेने का इरादा किया था। और अल्लाह कहते हैं कि बस इनमें से इनको पकड़ लिया सो मेरी तरफ से कैसी सजा हुई, और इन कौमों को कैसे अल्लाह सुब्हान तआला ने अजाब दिया था। और इसी तरह आपके रब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया कि वो दोज़खी हैं। और फिर इतनी खूबसूरत दुआ है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। मैं ये कह रही थी ना, अब आगे आगे जितने पारे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना मजा आएगा जो इसको खरीदने के। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अर्श को उठाने वाले और वो फरिश्ते जो अल्लाह के पास हैं, अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और इस पर ईमान लाते हैं और ईमान वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं, सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू इन्हें माफ कर दे। ईमान वालों के लिए देखें, फरिश्ते अल्लाह कहते हैं, गवाहियां देते हैं कि इन्हें माफ कर दे, इन्हें बख्श दे जो तौबा करें। अब देखिए, अब बस आदत बना लीजिए कि हर रात को और हर सुबह अल्लाह सुब्हान तआला से तौबा करनी है, क्योंकि जब हम तौबा करके हम तो अपने कामों में लग जाएंगे ना, वहां पे फरिश्ते देखें कैसे हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगेंगे, वो तो लगे ही रहेंगे हमारे लिए बख्शिश की दुआएं मांगने। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं और तेरी राह की पैरवी करें, और क्या तो दुआ क्या करते हैं कि या ये जो लोग तौबा कर रहे हैं ना, वो अल्लाह तेरी राह की पैरवी करें और तू उन्हें दोजख के अजाब से बचा ले, सुभान अल्लाह। और फिर और क्या कहेंगे, ए हमारे रब। देखिए मुसलसल दुआ, और अल्लाह ने उनके लफ्ज तक यहाँ पे बयान कर दिया। हम क्या दुआएं मांगेंगे अल्लाह से, जो ये हमारे लिए मांग रहे हैं कि ए हमारे रब, तूने हमेशगी वाली जन्नतों में ले जा जिनका तूने इनसे वादा किया, और उनके बाप दादों को और उनकी बीवियों और औलादों को। अल्लाह अकबर। देखिए, ना सिर्फ उस एक तौबा करने वाले के लिए, उसके पूरे खानदान के लिए दुआएं कर रहे हैं, और उनकी औलादों में से भी, और सबको जो नेक अमल करने वाले, यकीनन तू तो गालिब और हिकमत वाला है। इन्हें बुराइयों बुराइयों से महफूज रखे अल्लाह। हक तो ये है कि इस दिन तूने जिसे बुराइयों से बचा लिया, इस पर तूने रहमत की, और ये बड़ी कामयाबी होगी। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, उन्हें ये आवाज दी जाएगी कि यकीनन अल्लाह का तुम पर गुस्सा होना इससे भी ज्यादा है, और वो गुस्से से जब वो तुम दुनिया में अल्लाह की आयात सुनकर गुस्से में आया करते थे। अल्लाह कहते हैं, वो कहेंगे, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें दो बार मारा, दो बार मारा और दो बार हमको जिंदा किया। अब हम अपनी गुनाहों का इकरार करते हैं, तो क्या अब हमें कोई और राह ऐसी निकालेगा कि हम बख्शे जाएं? देखिए, जब वो अपनी आंख से अल्लाह सुब्हान तआला का देख लेंगे ना, कि अजाब भी देख लेंगे, जन्नत देख लेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला की तमाम चीजें देख लेंगे, फिर कहेंगे कि क्या कोई ऐसी राह निकलती है कि हम वापस जाएं और तेरी इबादत करें। और ये अजाब तुम्हें इसलिए है, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, कि जब सिर्फ अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो तुम इनकार कर जाते थे, और अगर इसके साथ किसी को शरीक किया जाता था तो तुम मान लेते थे। बस अब फैसला अल्लाह बुलंदो इज्जत वाले का है। देखिए, कई दफा ऐसा होता है कि कोई हुक्म होता है ना, कोई हम बात करते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे कहा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कहा, तो हमेशा आप देखें कि कई लोग जो होते हैं उनको बकायदा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, कहते हैं क्या सारा वक्त तुम यही करती रहती हो। अब कोई और भी बात करो, ना मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद नहीं है, या मेरे उनको फलां को ऐसा पसंद नहीं। मैं हस्बैंड के यूजुअली ऐसे विचारों का जिक्र कर देती हूँ, इसलिए मैं बार बार भी कहती हूँ कि ये आदमियों का प्रोग्राम नहीं है, वो नहीं देखे, कि वो कहेंगे कि हमारे पीछे ये औरतें क्यों पड़ जाती हैं। कि यूजुअली यही होता है कि हम शादी से पहले तो हम अपने माँ बाप का नाम लगा रहे होते हैं, शादी के बाद तो हस्बैंड का नाम कन्वीनियंटली लगा देते हैं, जो चीजें हमने नहीं करनी होती। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, वही है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रोजियां उतारता है। नसीहत जो है वो तो सिर्फ वही हासिल करते हैं जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले होते हैं।
تم اللہ کو پکارتے رہو، اس کے لیے دین کو خالص کر لو، وہ کافر برا ہی مانے۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن ان سے ڈریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور انہیں بہت سی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے، جبکہ دل حلق اللہ کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن دل خلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہو جائیں گے، ظالموں کو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھ کی خیانت کو اور سینے کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں اور اس کا نتیجہ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ باعتبار اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی قوت والی قومیں تھیں اور باعتبار زمین میں اپنی یادگاروں کی انہوں نے بہت سی چیزیں چھوڑی تھیں، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور کوئی نہیں ہوا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر معجزے لے کر آتے تھے لیکن وہ انکار کر دیتے تھے، بس اللہ انہیں پکڑ لیتا تھا۔ یقیناً وہ طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیاتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ہم ان پہ یقین نہیں رکھتے۔ بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ کر دو۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل دے یا ملک میں کوئی بڑا فساد نہ کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں؟ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر سچا ہو تو جس عذاب کا وعدہ وہ تم سے کر رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو تم پر آ پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی راہبری نہیں کرتا اور جو حد سے گزر جانے والے اور جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو بادشاہ تمہاری ہے کہ اس زمین پر تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ بتا رہا ہوں۔ اور فرعون کو تو یہ تھا کہ میں خدا ہوں اور میری بات سنو۔ اور آگے اس نے کہا کہ اس مومن بندے نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم بھی ویسے عذاب نہ دیکھ لو جو پہلی امتوں پر آیا تھا۔ اب دیکھیں یہ مومن بندہ تھا نا، اس نے اپنا ایمان تو چھپایا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس کی تبلیغ کرنے کا طریقہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں تو لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، ہماری تو بے عزتی ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا کرے کہ کس وقت کیسے لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے۔ اب دیکھیں وہ تو دعویٰ دے رہا ہے نا وہاں پہ، اور پھر لوگوں نے مانا بھی کس طرح سے کہ جیسے امت، اور اس نے کہا کہ میں تم کو ویسے ہی عذاب کی خبر دیتا ہوں جو دوسری امتوں پر آئی ہیں، جیسے امت نوح پر، عاد پر، سمود پر، اس کے بعد والے لوگوں پر اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا۔ اور اب وہ ساتھ اللہ سے ڈرا بھی رہا ہے ان کو، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بھی ہے کہ دیکھو میں تو اس لیے تمہیں ایسے کر رہا ہوں تو میں تمہارا ہی بندہ۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مجھے تم پر قیامت کے دن کا بہت ڈر ہے لوگوں کے ساتھ، کہ اور جس دن تم پیٹ پھیر کر لوٹائے جاؤ گے تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا تو ہادی بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے،
پھر بھی تم نے ان کی لائی ہوئی دلیلوں میں شک و شبہ کیا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ اس کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بغیر کسی سند کے جو اس کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ مومنوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کو اور مومن دونوں کو پسند نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ایک مغرور شخص سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح سے فرعون کی بدکاریاں بھلی کر کے دکھائی گئیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اس مومن شخص نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کہ تم میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری راہبری کر رہا ہوں۔ اے میری قوم یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر آخرت ہے۔ جس نے گناہ کیا اسے تو برابر برابر بدلہ ہی ملے گا، اور جس نے نیکی کی خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ ایمان والا ہو تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزیاں پائیں گے۔ اے میری قوم یہ بات کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ اور پھر کہا کہ تم مجھے یہ دعویٰ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک کروں، جبکہ کوئی علم مجھے جس کا نہیں ہے، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ یقینی امر ہے کہ تم مجھے جس کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہم سب کو لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور حد سے گزرنے والے تو یقیناً اہل دوزخ ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ بس آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ بندوں کا نگران ہے۔ بس اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بدیوں سے محفوظ کر لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب آ گیا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح اور شام لائے جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ ابھی قیامت نہیں آئی ہے، رائٹ، لیکن اس سے پہلے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب بھی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ تو یہ پہلے کے عذاب کی بات ہے قیامت سے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کہ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ تکبر والوں سے جن کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے، تو کیا اب ہم اس آگ سے تم ہمیں چھٹکارا دے سکتے ہو؟ اور وہ بڑے لوگ جو جواب دیں گے کہ ہم تو سبھی اسی آگ میں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، اور تمام جہنمی مل کر جہنم کے دروغے سے کہیں گے، دیکھیے ذرا پکچر کریٹ اپنے ذہن میں ساتھ ساتھ لائیے کہ یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، کہ تمام جہنمی مل کر اس کے دروغوں سے کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی طرح کہ کسی دن تو ہمارے اوپر سے عذاب کم کر دے۔ وہ جواب دے گا، جو دروغہ ہیں وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول معجزہ لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا محض بے اثر اور بے پرواہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی دعائیں پوری کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے تو جس دن ظالموں کو ان کے عذر، ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی اور ان کے لیے بڑا برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ عطا فرمایا، اور کیا کہا تھا اس میں کہ بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنانا۔ پس اے نبی تم صبر کرو، اللہ کا وعدہ بلا شک و شبہ سچا ہی ہے، اور تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتا رہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر امت کو یہ بتایا گیا۔ دیکھیے پھر غور سے اس آیت کو سنیے، پس اے نبی آپ صبر کرتے رہیں، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور صبح شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ باوجود اپنے پاس کسی سند کے نہ ہونے کے آیات الہی میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بجز نرمی
ان کے دلوں میں صرف بڑائی کی اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں ہیں۔ سو تو اللہ کی پناہ مانگا کر، بے شک وہ پورا سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش یقیناً انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام تھا، لیکن یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بس آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ قطعاً سچا ہے۔ انہیں ہم نے جو وعدے دے رکھے ہیں ان میں سے کچھ ہم آپ کے دکھائیں یا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو فوت کر دیں، انہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ یقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، جن میں بعض کے واقعات ہم اس پہ بیان کر رہے ہیں اور بعض کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے، اور کسی رسول کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر لے آتا۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا، حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا اور اس جگہ اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے بعض پر تم سوار ہوتے اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نفع کی چیزیں ہیں، اور تاکہ تم اپنے سینوں میں چھپی حاجتیں ان سے پوری کر سکو کہ سواریوں پہ جاتے ہو، تم کاروبار کرتے ہو، اور بھی چوپائے ہیں اور کشتیاں ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا جا رہا ہے، بس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کے منکر ہوگے؟ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر اپنے سے پہلوں کا انجام نہیں دیکھا، جو ان سے تعداد میں کہیں زیادہ تھے، قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت تھے، اور زمین میں ساری یادگیریں چھوڑ گئے، اور ان کے کارناموں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ بس جب کبھی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر اترانے لگے، بالآخر جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہی ان پر الٹی پڑ گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ واحد پر ہم ایمان لائے، اور جن جن کو ہم اس کا شریک بنا رہے تھے ہم نے ان کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے کہ جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر بڑے خراب اور خستہ حال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ حامیم سجدہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم اس حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ اتاری گئی ہے یہ کتاب کس کی طرف سے؟ اس رب کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی کتنی صورتوں سے جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس میں بینہ آیات ہیں، اور اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کی واضح تفصیل کی گئی ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی ان کی اکثریت نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے۔ اچھا تو اب اپنا کام کیے جا، ہم بھی یقیناً اپنا کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا انسان ہوں، اور مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے، سو تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے گناہوں کی معافی چاہو، اور ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر رہتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہاں کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی کر دیا، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہ دھواں سا تھا، پھر اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چیز بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا کہ تم میرے پاس آؤ، کیا لینے آؤ؟ احکامات لینے آؤ، اور دونوں نے خوشی سے کہا کہ ہم آتے ہیں۔ بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیج دی گئی، اور ہم نے آسمان دنیا کے چراغوں سے زینت کر دیا اور نگہبانی سے، اور یہ تدبیر جو ہے یہ اللہ غالب اور دانا کی ہے۔
اب بھی یہ روگردانی کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب والے دن کی سے ڈراتا ہوں جو مثل عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کے ہوں گے۔ ان کے پاس جب ان کے پہلے پیغمبر آئے تو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عاد نے تو بے وجہ زمین پر سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے اس آسمان اور دنیا کو پیدا کیا وہ تو اس سے بھی زیادہ زورور ہے، اور آخر تک ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے رہے سمود۔ تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کا اظہار کیا، جس بنا پر ان کو ذلت کے عذاب نے اور کڑکے نے پکڑ لیا۔ اور ہاں، ایماندار اور پارسوں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ دیکھیں یہ بار بار جو ایک بات آتی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم میں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو وہاں سے بچا لیا۔ وہی بات یہاں پہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بال بال بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آئیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ آپ دیکھیے ذرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی وہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی بخشی ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی، اور اسی نے اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرح سب کو لوٹ کر جانا تھا۔ اب دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب لوگ جھوٹ بولیں گے نا، جیسے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ایسے کیا ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان سب باتیں کریں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے جن باتوں کو کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ تم ان کو چھپا لوگے سارے گناہوں کو، بلکہ تم پر تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی۔ ہاں، تم یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے بہت سے اعمال کا تو اللہ کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیے، ہمیں نہیں یہ لگتا کہ ہر چیز تھوڑی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کتنے آرام سے، اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ رب العالمین ہمیں 24 گھنٹے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کا سوال کرے گا، تو ہماری کبھی ایسی حرکت نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ کھلے بتا دیا نا، بینہ آیات ہیں ساری کی ساری۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی، کون سی بدگمانی؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ضیاء کاروں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کرے تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم، اور اگر یہ عذر و معافی کے دستگار ہوں تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اور ہم نے ان کی کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا۔ دیکھیں جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا، ان کو اگر یہ پتا ہو یہ گناہ، وہ کبھی بھی نہ کرے۔ ایکچولی ہوتا بھی ہے کہ ان کو اپنے گناہ نہیں لگتے ہیں۔ شیطان ان کو اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ دیکھو اب اتنی بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی پکڑیں گے، اور یہ تو بات ہے بھی نہیں گناہ کی، اور دیکھو اس میں تو یہ بات، اس میں وہ بات۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کچھ ہم نشی مقرر کر رکھے تھے جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیے تھے؟ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں اور ان کے حق میں بھی اللہ کا قول ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی گزر چکی تھی، یقیناً یہ لوگ ضائع ہونے والے ہیں۔ اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کو جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو کوئی ادھر ادھر بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دو تاکہ کوئی لوگ اس کا قرآن کو سننے کی طرف آئے نہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو صحابہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جو شرارتی لڑکے تھے وہ زور زور سے دوسری باتیں کرنا شروع ہو جاتے تھے تاکہ لوگوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ جائے،
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, पस यकीनन हमने इन काफ़िरों को सख्त अज़ाब का मज़ा चखाया है और इन्हीं के बदतरीन अमाल का बदला हम इनको ज़रूर देंगे। और अल्लाह के दुश्मनों की सज़ा यही दोज़ख का ठिकाना है, जिसमें इनकी हमेशगी का घर है, और ये बदला है हमारी आयात का जिनसे वो इनकार करते थे। और काफ़िर लोग अल्लाह से कहेंगे कि ए हमारे रब, हमें जिन्नों और इंसानों के दोनों फ़रीक को दिखा, जिन्होंने हमें गुमराह किया, ताकि हम इनको अपने कदमों तले रौंदें, ताकि वो जहन्नम में सबसे नीचे अज़ाब में हो। अब देखिए यहाँ पे वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया था, वो अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हमें वो जिन और वो इंसान दिखा दे जिन्होंने हमें बहकाया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखें आगे क्या जवाब देंगे। वाक़ई जिन लोगों ने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, और हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इस पर कायम रहे, और इनके पास फरिश्ते जो थे वो ये कहते हुए आते थे कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम्हें वादा किया गया था। अब एक तरफ तो देखिए वो काफिर क्या कह रहे हैं, और एक तरफ जो ईमान वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या खुशखबरियां दे रहे हैं कि तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में भी हम तुम्हारे रफीक थे। ये कौन कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे कि हम दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे दोस्त थे और आखिरत में भी रहेंगे। देखिए ये वो वक़्त होगा जिसमें वहशत का वो आलम होगा कि कोई किसी को नहीं पहचान रहा होगा। तो उस वक़्त वो फरिश्ते सकीनत लेके उतरेंगे और वो कहेंगे कि दुनिया में भी हम तुम्हारे दोस्त थे और आज भी हम तुम्हारे बेहतरीन रफ़ीक हैं। जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम माँगो, सब तुम्हारे लिए जन्नत में मौजूद है। गफूर रहीम मबूद की तरफ से ये सब बतौर मेहमानी है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात करने वाला कौन है जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेक काम करे। इसको आप अंडरलाइन कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी बात करने वाला कौन है, जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और नेक काम करता है और कहे कि मैं यकीनन मुसलमान हूँ। और नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकते। बुराई को भलाई से दफ़ा करो, फिर वही मीन्स यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करो, इसी से तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती होगी और वो इस्लाम को पहचानेगा और इस्लाम में दाखिल हो सकता है। और ये तबलीग का एक तरीका बताया जा रहा है। फिर वही जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, वो ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा दिली दोस्त है। देखिए ये तरीका यही बताया जा रहा है कि अगर कोई आपका दुश्मन है लेकिन आप उसके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि वो आपका दिली दोस्त बन जाएगा। और ये बात इन्हीं को नसीब होती है जो सब्र करते हैं। कैसे सब्र करते हैं कि ऐसा नहीं कि अगर उसने मुझे कोई बात की उसको पूरा बात सुना दो, क्योंकि कहते हैं ना कि तलवार का ज़ख्म आसानी से भर जाता है लेकिन ज़ुबान का ज़ख्म नहीं भरता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये वो जो दुश्मन उनके दिली दोस्त बन जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? उनके सब्र की वजह से। और इससे और इसे सिवाय बड़े नसीबों वाले के और कोई नहीं पा सकता। और अगर शैतान की तरफ से कोई वसवसा आए तो अल्लाह की पनाह तलब करो, यकीनन वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। और दिन रात और सूरज और चाँद इसी की निशानियों में से है। तुम सूरज को सजदा ना करो और ना ही चाँद को, बल्कि सजदा उस अल्लाह को करो जिसने इन सब को पैदा किया। फिर भी अगर ये किबर और गुरूर करें, तो वो फरिश्ते जो आपके रब के नज़दीक हैं, वो तो दिन रात आपकी तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और किसी वक़्त भी नहीं उकताते। इन अल्लाह की निशानियों में से है। और ये भी निशानी है कि ज़मीन को दबी-दबाई देखता है। फिर जब हम इस पर मींह बरसाते हैं, तो वो तरोताज़ा होकर उभरने लगती है, जिससे वो ज़िंदा हो जाती है। वही यकीनी तौर पर मुर्दों को इसी तरह से ज़िंदा करेगा कि क़यामत के दिन इसी तरह से कब्रों में से हम निकाले जाएँगे। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक जो अल्लाह हमारी आयात में कजरवी करते हैं, बेशक वो लोग जो हमारी आयात में कजरवी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो कुछ हमसे मख्फ़ी नहीं है। बताओ तो जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, या वो जो अमन ईमान के साथ क़यामत के दिन आए वो अच्छा है? वो तुम्हारा सब क्या बिगाड़ सकता है? वो सब कुछ नहीं तुम्हारा कर सकता, वो तुम्हारा सब किया कराया बर्बाद हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिन लोगों ने अपने पास कुरान पहुँच जाने के बावजूद इससे इनकार किया, वो भी हमेशा हमसे पोशीदा नहीं है। और वो बड़ी ही बावक़्त किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उतारी गई है। उसकी अज़मत के पास भी नहीं ये पहुँच सकते हैं, जिसके पास बातिल फटक भी नहीं सकते। और ना इसके आगे से ना इसके पीछे से। ये है नाज़िल करदा हिकमतों वाली, खूबियों वाली अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। और अल्लाह कहते हैं आपसे वही कहा जाता है जो आपसे पहले के रसूलों
سے کہا گیا تھا یقیناً آپ کا رب معافی والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور اگر ہم ایک اسے عجمی زبان کا قرآن بنا دیتے تو اس کی آیات صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کون لوگ کہتے کہ کفار وہ کہتے کہ کیا وہ کیا کہتے کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی، مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھ دی ہے، کہ قوموں کی بھی تقدیر اسی طرح سے لکھی کہ کس پہ عذاب کس وقت آئے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو یہ لوگ تو لوگ اس کے بارے میں سخت بے چینی کرنے والے شک میں ہیں، جیسے ان کو یہ شک ہے قیامت تو آئے گی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہم اپنا 24 پارہ ختم کیا۔ اب اللہ سے دعا کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم 25 پارہ شروع کریں گے۔ اتنے خوبصورت احکامات تھے آج، اتنی پیاری دو آیات تو وہ دل پہ لکھنے والی تھیں، کہ ایک تو وہ تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کہتے ہیں۔ اور دوسری کتنی خوبصورت تھی کہ وہ لوگ جو توبہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عرش پہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ اس کے والدین کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے، اگر خامند ہے تو ڈیفینیٹلی ازواج کا جو لفظ ہے وہ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، اور ان کی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ یہ لوگوں کو آپ بتائیے جنہوں نے ابھی قرآن نہیں کھولا ہوا، کہ توبہ آپ ایوری ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر کے سوئیں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو میرے رب کو پسند ہے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے جو میرے رب کو پسند ہے، تاکہ ہم وہ کام کر لیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے فیورٹ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔